درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے گزشتہ سماعت فرمایا تھا نبی علیہ السلام کو الہام ہونا، سچی سچی خوابیں آنا، اور جو کچھ آپ خوابوں میں دیکھتے وہی دن میں ظاہر ہونا، یہ ساری باتیں آپ کے لیے تھوڑا گھبراہٹ کا بھی سبب بنی، جس کا اظہار آپ نے اپنی چہیتی اور پسندیدہ زوجہ میری اور آپ کی ساری امت مسلمہ کی ماں سیدنا خدیجہ کبریٰ کے سامنے بھی آپ نے یہ رکھا، تو آپ نے اپنے شوہر کو بڑے تسلی بخش جواب دیتے ہوئے اطمینان اور تسلی والی باتیں کی، اور پھر اسی درمیان میں رمضان بھی آ گیا، پھر آپ غار حرا میں چلے گئے، عبادت میں مصروف ہو گئے، کیونکہ رمضان کے کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آرام کر رہے تھے، صبح کا وقت تھا، اچانک ایک فرشتہ دکھائی دیا، انتہائی حسین و جمیل فرشتہ، ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا تھا، ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا تھا، بولا اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، فرمایا ما اقرأ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ جسم مبارک کو کھینچ رہا ہو، کھینچنا یعنی دبانا۔ پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ، پڑھو۔ فرمایا ما اقرأ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر محسوس ہوا جیسے وہ جسم مبارک کو کھینچ رہا ہو، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا وہ پھر جسم مبارک کو کھینچے گا، اور اس بار اور زور سے کھینچے گا۔ فرمایا کیا پڑھوں؟ ماذا اقرأ، فرشتے نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پڑھنے کے لیے کہا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی بھٹکی سے۔ پڑھو، اور تمہارا مہربان رب ہی ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا، وہ کچھ سکھایا جو انسان کو معلوم نہ تھا۔ فرشتے کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی، پڑھتے ہی یاد ہو گئی، ذہن پر نقش ہو گئی، پھر فرشتہ چلا گیا۔ یہ آیتیں آپ کو پڑھا کر جبرائیل امین یہاں سے چلے گئے۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہمی نگاہوں سے غار میں ہر طرف دیکھنے لگے، حیرانی اور پریشانی کا عالم تھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگے ابھی مجھ سے کچھ کسی نے باتیں کی ہے، کون مجھے پڑھا کر گیا ہے؟ پھر تیزی سے غار سے باہر آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے، پورا جسم کانپ رہا تھا، دل میں بار بار خیال آتا۔ شروع میں جو خواب نظر آئے وہ تو بالکل صحیح نکلے، ان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہو گئی، جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، لیکن وہ کون تھا جو ابھی یہاں کھڑا تھا؟ وہ کون تھا جو پڑھنے کو کہہ رہا تھا؟ اچانک ایک آواز آئی، محمد۔ آپ نے گھبرا کر سر اوپر اٹھایا، دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا، وہ پکار کر کہہ رہا تھا، محمد، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں آپ کے پاس اس کی وحی لے کر آیا تھا، میں جبرائیل امین ہوں، میں وحی کا فرشتہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ اور بڑھی، کبھی دائیں طرف دیکھتے کبھی بائیں طرف دیکھتے،
لیکن جدھر دیکھتے وہی نظر آتا. کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف دیکھتے, جدھر بھی دیکھتے آپ کو وہی منظر وہی نظارہ نظر آتا. جدھر رخ کرتے وہی موجود ہوتا. آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں, نظریں نیچے کریں یا اوپر اٹھائیں, ہر طرف ہر جگہ وہی تھا. بہت دیر ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی کھڑے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے. ادھر بی بی خدیجہ نے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ملے, رشتہ داروں کے یہاں دکھوایا, وہاں بھی نہ تھے. یہاں وہاں آدمی دوڑایا, لیکن نہ ملنا تھا, نہ ملے. پھر فرشتہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے, خوف سے لرزتے ہوئے, پسینے میں نہائے ہوئے. آتے ہی فرمایا, مجھے کچھ اڑا دو, مجھے کچھ اڑا دو. بی بی خدیجہ نے چادر اڑا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر وہ گھبرائی. دل میں خیالات امڑنے لگے, کیا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی؟ کیا تب لرزہ ہو گیا؟ کیا کوئی آفت آ پڑی؟ جب کچھ سکون ہوا, خوف کچھ دور ہوا, جسم کی کپکپی میں کمی ہوئی, تو حضرت خدیجہ نے پوچھا, آپ تھے کہاں اور آپ کو کیا ہوا؟ بڑی حیرانی سے حضرت خدیجہ نے محمد عربی سے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا, نظروں سے بڑی بے چارگی ٹپک رہی تھی. فرمایا, خدیجہ میں تمہیں کیا بتاؤں, مجھے کیا ہوا؟ پھر جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا. بی بی خدیجہ تھی بہت ہوشیار. یہ باتیں سن کر ذرا نہ گھبرائی, ابھی نہیں گھبرائی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عزت کی نظروں سے دیکھا. چہرے پر یقین و اطمینان کی مسکراہٹ تھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا. بولی, میرے چچا کے بیٹے خوش ہو جائیے, جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اگر آپ اس امت کے نبی نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ آپ تو سچ بولتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں, امانتیں ادا کرتے ہیں, مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں, غریبوں اور ناداروں کی تواضع کرتے ہیں, حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نہیں تو پھر کون نبی ہو سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ کا یہ بیان, حضرت خدیجہ کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ, یہ دیکھیے حضرت خدیجہ کا یقین. خدیجہ کی ان باتوں سے آپ کی ڈھارس بندھی, آپ کی بے چینی دور ہوئی, چہرے مبارک خوشی سے تمتما اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل جوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا, پھر آنکھیں بند کر لی اور سو گئے. دیکھ لیا اپنے بیوی کی تسلی بخش باتوں سے کتنا زیادہ شوہر کو سکون محسوس ہوتا ہے, سکون ملتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں انسان پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے سوائے بیوی. پوری دنیا اس کی دشمن ہو جائے تو وہ ڈرتا نہیں. گھر میں بیوی لڑی تو نہیں, اس کے بس سے باہر ہے. اب انہیں باہر اس کی طاقت, اس کی قوت, اس کی عقل, اس کی حکمت, اس کی دانائی, اس کا پاور سب باہر والوں کے لیے. گھر والی کے معاملے میں یہ سارے پاور بے پاور ہو جاتے ہیں. تو انسان سب سے لڑ سکتا ہے, ایک بیوی سے نہیں لڑ سکتا. اسی لیے اللہ سے دعا کریے کہ سب کی بیویاں کسی بھی شوہر سے نہ لڑیں. بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کیا تو بے انتہا خوش ہوئی. ہوشیار اور دانا تھی حضرت خدیجہ, تو آپ کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی, لیکن ساتھ ہی کچھ ڈر ہوا, کچھ خوف اور اندیشہ ہوا کہ یہ بھی اخلاص و محبت کا تقاضا تھا. انہوں نے سوچا چلیں چچیرے بھائی ورقہ کے پاس کچھ ان سے پوچھیں, شاید وہ کچھ بتائیں. وہ یہ ورقہ نوفل کے بیٹے تھے, انتہائی حکیم اور دانا تھے. اس سے پہلے بھی ان کا واقعہ گزر چکا ہے, شاید آپ کو یاد ہوگا. ان کا واقعہ مکے میں آ کر انہوں نے ان کے ساتھ چار افراد
کھڑے ہو کر کے دین ابراہیمی کا پیغام دیا تھا، حق کی بات بلند کی تھی، بت پرستی کا انکار کیا تھا، اور یہ چار میں سے ایک تھے جو زندہ درگور کیے جانے والی بچیوں کو لے کر پالتے، اپنے پاس بڑے کرتے، پھر اگر باپ واپس اپنی بیٹی کو لینا چاہتا تو واپس کرتے، نہ لینا چاہتا تو اپنے ہی پاس رکھ کر اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی آگے کی زندگی کی ذمہ داری خود لیتے تھے۔ ان چاروں میں سے ایک ورقا نوفل کے بیٹے تھے، انتہائی حکیم اور دانا تھے، مختلف مذاہب کو انہوں نے پڑھا تھا، بڑی باریک بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا تھا، پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا، انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ آئی، ان کو سارا ماجرہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بیتی تھی سب کہہ سنایا، سب کچھ سن کر وہ بولے پاک ہے، پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقا کی جان ہے، خدیجہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی ناموس رازدار ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، بخدا محمد اس امت کے نبی ہوں گے، ان سے کہو ڈرے نہیں، جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ بی بی خدیجہ لوٹ کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، مبارک ہو میرے سرتاج، مبارک ہو، آپ کے رب نے آپ کو کیسی عزت دی ہے، آپ کا رتبہ کتنا بلند کیا ہے۔ پھر چچیرے بھائی ورقا سے جو باتیں ہوئی تھی سب بیان کی، آخر میں کہا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، پھر اسی دم وہ ایمان لے آئی۔ حضرت خدیجہ فوراً ایمان لے آئی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبے کا طواف کرنے چلے، راستے میں ورقا مل گئے، دیکھتے ہی بولے میرے پیارے بھتیجے ذرا مجھے بھی سناؤ تو تم نے کیا کیا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے آخر تک ساری داستان سنا دی۔ پوری داستان سن کے ورقا نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے اس سے صاف ظاہر ہے اللہ نے تمہیں منصب رسالت کے لیے چن لیا ہے، بلا شبہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے تم نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہ چوکیں گے، کاش اس وقت میں زندہ رہتا۔ محمد کو کیا میری قوم کے لوگ مجھے گھر سے بے گھر کر دیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیرانی سے پوچھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا میری قوم کے لوگ مجھے گھر سے بے گھر کر دیں گے؟ ورقا ہاں یقیناً ایسا ہوگا، جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا، اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تو میں تمہاری ایسی مدد کروں گا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر سر مبارک کی طرف بڑھے اور بہت ہی شفقت سے بوسہ دیا۔ پیارے نبی لوٹ کے آئے تو بہت فکر مند اور اداس تھے، بار بار سوچتے اگر میرے کمزور کندھوں پر نبوت کا بار آ پڑا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، میں لوگوں کو کیسے بلاؤں، سیدھی راہ کیسے سجھاؤں، یہ لوگ تو بھٹک رہے ہیں، حق سے بدک رہے ہیں، خدا سے بیزار ہیں، بتوں کے پرستار ہیں، بدی کے علم بردار ہیں، نیکی سے برسرے پیکار ہیں، پھر غضب ہے اس پر انہیں ناز بھی ہے، اتنے ساری برائیاں کرتے ہوئے بھی فخر بھی کر رہے، قرض دل میں خیالات کا ایک طوفان اٹھا، آپ وہی کا انتظار کرنے لگے۔ پہلے ڈر ہوا تھا، اب بے چینی شروع ہوئی کہ دوبارہ وہ فرشتہ کب آئے گا۔ آپ صبر اور انتظار سے دوبارہ اس فرشتے کا آپ انتظار کا آپ فرما رہے تھے۔ آگے اللہ نے جو ہے مورخ نے تاریخ محمد عربی کو کس بہتر انداز میں آگے بڑھایا ہے وہ آپ انشاءاللہ کل سنیں گے۔ اللہ ہمیں پیارے پیغمبر کی محبت و الفت سے اپنے دلوں کو لبریز رکھے، لبریز کرے۔ اللہ ایسی محبت پیارے پیغمبر سے اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.